کائنات میں اگر پرکھ نہ ہونا کہ کسی نے کسی کی ذات سے پیار کیا ہے تو ابو بکر صدیق نے میرے مصطفیٰ کی ذات سے پیار کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کی ذات سے محبت کی۔ اور کب یاری لگائی؟ جناب ابو بکر صدیق کی عمر 16.5 سال تھی۔ کتنی؟ اور نبی پاک کی عمر تقریباً 20 سال تھی۔ مکے میں دوستی لگ گئی، پانی پرن سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، اسی پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے۔ کہاں دوستی لگائی؟ 16.5 سال کی عمر۔ آج 1450 سال گزر گئے ہیں، مدینہ منورہ جو جا کے گردن چکاتا ہے ابو بکر کی یاری کو بھی سلام کر کے جاتا ہے۔ کیسی دوستی ہے! اور ذات کے ساتھ پیار کیا، صفات کے ساتھ نہیں۔ جب آدمی کا عروج ہوتا ہے تو بڑے یار آ جاتے ہیں، بڑے دوست نکلتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا بات ہے جناب کی، ہم آپ کے ساتھ رہا کرتے تھے، وہ پرانا یارانہ، پرانی دوستی، آپ ہمارے پڑوسی ہیں، چوتھی گلی میں آپ کا گھر ہوتا تھا، کبھی کبھی فلاں دکان پہ ملتے تھے، اکٹھا سودا خریدتے تھے، بڑے لوگ۔ لیکن دکھ کا وقت، تکلیف کا وقت، ابو بکر صدیق نے حضور سے اس وقت یارانہ لگایا تھا جب کوئی بھی نہ تھا، کوئی بھی نہ تھا۔ کئی لوگ آئے ہیں، وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، فوجوں کی فوجیں آئیں، لیکن ابو بکر اس زمانے میں آئے حضور کی ذات سے پیار کر کے، نبی پاک کی شخصیت سے پیار کر کے۔ 16.5 سال کی عمر میں یارانہ لگایا۔ حضور بھی تجارت کرتے تھے، جناب صدیق اکبر بھی تجارت کرتے تھے۔ جب جناب خدیجہ الکبریٰ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح مبارک ہوا تو حضور اسی محلے میں چلے گئے جہاں حضرت خدیجہ کی رہائش تھی۔ تو اسی محلے میں، جس کو آج شار ابراہیم خلیل کہا جاتا ہے، اسی محلے میں مکہ مکرمہ میں جناب صدیق اکبر کا گھر تھا۔ پہلے یارانہ تھا، پھر محلہ بھی ایک ہو گیا۔ شام کو روز ملاقات ہو جاتی، روز۔ جس دن رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کے آثار آنے لگے نا، جناب جبرائیل علیہ السلام تشریف لانے لگے، آثار وحی آنے لگے، تو نبی پاک علیہ السلام تھوڑا تھوڑا پریشان رہنے لگے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ نے حضرت ابو بکر صدیق کو پیغام بھیجا، بلایا، اور اس زمانے میں ابھی کلمہ نہیں پڑا۔ فرمانے لگی آپ کے صاحب، آپ کے دوست ذرا پریشان رہتے ہیں، ان سے پوچھے تو صحیح کیا معاملہ۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ، یہ کس زمانے کا یارانہ، یہ کس دور کی دوستی ہے؟ اور وہ تجارت کا زمانہ تھا، وہ کاروبار کا وقت تھا، رسول پاک کے ساتھ دوستانہ لگ گیا تھا، محلہ ایک تھا۔ پھر اس دوستی نے آگے درجات اختیار کیے۔ انسان اپنے دوست کے ساتھ، اور بالخصوص جو جوانی کا دوست ہوتا ہے، اس کے ساتھ بڑا بے تکلف ہوتا ہے۔ اور آپ نے اگر کسی بندے کو پرکھنا ہو تو دن رات اس کے ساتھ ٹائم گزارے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسی شخص نے عرض کی حضور فلاں بندہ بڑا اچھا ہے، فرمایا کبھی تو نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ کہا حضور نہیں۔ فرمایا پہلے سفر کر پھر بتانا، پہلے اس کے ساتھ، تاکہ تجھے اس کے دن رات کے معاملات کا پتہ چلے، اس کے مزاج کا پتہ چلے، پھر بتانا، یوں نہ بتا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو 20 سال کی عمر مبارک سے جانتے تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا 40 سال کی عمر میں۔ یہ جو 20 سال ان کا درمیان میں یارانہ رہا، دوستانہ رہا، اس پورے عرصے میں انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو اس نگاہ سے نہیں دیکھا کہ یہ نبی ہے۔ توجہ ہے آپ کی؟ بات کو پرکھیے گا، ذرا غور کیجئے گا۔ ایک ہوتا ہے بندہ سمجھتا ہے یہ شیخ ہے، یہ پیر ہے، یہ علامہ ہے، یہ مولانا ہے۔ اب جب اس نگاہ سے وہ پرکھتا ہے، دیکھتا ہے، تو آپ جان سکتے ہیں کہ وہ اس کا تصور ہوتا ہے کہ یہ نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا۔ بہت ساری ایسی نظریں ہیں جو اس پہ وہ ڈالتا ہی نہیں، تائرانہ نظریں، تنقید کی نظریں ڈالتا ہی نہیں، اس زاویے سے وہ سوچتا ہی نہیں۔ میرے عزیزو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جناب صدیق اکبر نے 20 سال اس نظر سے دیکھا ہی نہیں کہ یہ نبی ہے۔ یہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور کردار کا حسن ہے۔
فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، کہا لوگوں میں نے تمہارے درمیان عمر گزاری ہے، میرا تمہارے درمیان جوانی کا گزارنا اور پاکیزہ رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ میری عمر کو دیکھ لو، میں نے 40 سال کا وقت تمہارے درمیان گزارا، یہ دلیل ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ 20 سال دیکھا جناب صدیق اکبر نے، اور نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جس کو بھی میں نے کہا نا کلمہ پڑھ لے، اس نے معجزہ مانگا۔ کسی نے کہا پتھروں کو کلمہ پڑھائیے، کسی نے کہا درختوں کو سجدہ کرائیے، کسی نے کہا ڈوبے ہوئے سورج کو بلائیے، کسی نے کہا چاند توڑ کے دکھائیے۔ فرمایا ابو بکر نے معجزہ مانگا ہی کوئی نہیں۔ ابو بکر نے معجزہ کن فیکون اجے کل دی گل ہے، اساں پہلوں پریت رلائی۔ ابو بکر صدیق نے معجزہ مانگا ہی نہیں۔ میں نے کہا ابو بکر کلمہ پڑھ لے، کہا حضور ٹھیک ہے پڑھا دے، حضور ٹھیک ہے پڑھا دے۔ نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا جناب صدیق اکبر نے۔ دوستو، ابو بکر صدیق مکہ مکرمہ کے ایک سنجیدہ ترین شخص کا نام ہے۔ یہ جذباتی آدمی نہیں، یہ غریب آدمی تھا، چلا گیا پیر صاحب کے پاس، مرید ہو گیا، ساری دن کی خدمت میں گزار دی۔ یہ ایک بہترین تاجر ہے، یہ وہ شخص ہے جس کا مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ طیبہ تک اور شام کی سرحدوں تک تجارت کا مال پھیلا ہوا۔ آپ دیکھیے جب ہجرت کر کے حضور گزر رہے ہیں نا مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف، تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جو حضور کو نہیں جانتے تھے لیکن جناب صدیق اکبر کو جانتے تھے، واقف تھے حضرت صدیق اکبر کے۔ حضور انہوں نے جناب ابو بکر صدیق سے پوچھا یہ کون ہے آپ کے ساتھ؟ تو جناب صدیق اکبر یہ تو بتا نہیں سکتے تھے کہ یہ نبی پاک ہیں، اس لیے کہ بات پھیل جاتی، کافروں کو پتہ چل جاتا۔ پتہ کیا فرماتے تھے؟ فرماتے تھے یہ میرے راہبر ہیں، یہ مجھے سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، یہ مجھے سیدھا رستہ دکھاتے ہیں، یہ میرے راہبر ہیں، میں ان کے پیچھے ہوں، جدھر لے جاتے ہیں میں چلا جاتا ہوں۔ وہ لوگ یہ سمجھتے کہ شاید ابو بکر کو رستوں کا پتہ، تو کسی ایسے شخص کو ساتھ لیا جسے رستوں کا۔ یہ ایک بہترین سمجھدار زیرک آدمی ہے، زیرک آدمی اور دانا آدمی ہے۔ اس نے کلمہ پڑھ لیا، کیا دیکھ کے؟ صرف یہ دیکھ کے کہ یار وہ شخص اس کی جوانی اتنی پاکیزہ ہے، اس کا مزاج عرب کے اس برے اور گندے معاشرے میں اتنا صاف ستھرا ہے، وہ یقیناً اللہ کا نبی ہو سکتا ہے۔ اس مزاج میں جناب صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھ کے پوری تیاری کر لی نبی پاک کا ساتھ دینے کی۔ تجارت چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیا، بچے بھی تھے۔ ابو بکر صدیق کی 14 کے قریب اولادوں کا تذکرہ ملتا ہے، بچے بھی تھے، والد صاحب بھی موجود تھے۔ جناب ابو بکر صدیق کے والد گرامی جناب صدیق اکبر کے انتقال کے بعد ان کا وصال ہوا۔ حضرت صدیق اکبر کے بہن بھائی بھی تھے، سارا کچھ تھا، لیکن ابو بکر نے مان لیا ہے تو پھر باقی سارا کچھ چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر سائے کی طرح میرے نبی پاک کے ساتھ ہے۔ حضور نے فرمایا دن ہے تو ابو بکر نے کہا سونے دینی ہے، رات ہے کہا حضور رات ہی ہے۔ ایک بات، صرف ایک بات، اور پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے پوچھا تھا، لوگوں اپنے زمانے میں حضرت علی نے اپنے دور خلافت میں فرمایا لوگوں بتاؤ سب سے زیادہ بہادر کون ہے مسلمانوں میں سے؟ انہوں نے کہا حضور آپ علی ہیں، اسد اللہ و رسول آپ کا لقب ہے، آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں، اور کون ہوگا؟ تو جناب علی المرتضیٰ نے فرمایا مکہ مکرمہ میں ایک دن ایسا بھی آیا تھا کہ میرے سامنے کافروں نے رسول پاک کو پکڑ لیا تھا، اور سارے مل کے اللہ کے حبیب پہ تشدد کر رہے تھے معاذ اللہ۔ کوئی گلے میں چادر ڈال کے اس کو مروڑتا تھا، اس کو جو ہے وہ کھینچتا تھا، اور حضور کی مقدس آنکھیں باہر نکل آئیں۔ فرمایا کوئی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مارتا تھا، فرماتے ایک شخص زور سے پکارا ابو بکر کو بلاؤ، ایک شخص زور سے پکارا ابو بکر کو۔ نبی علی المرتضیٰ فرماتے ہیں میری 13-14 سال عمر تھی، میں نے ابو بکر کو آتے دیکھا، نہ سر پہ ٹوپی تھی نہ پیروں میں جوتا تھا۔ ابو بکر دوڑا ہوا آیا،
काफिरों को पकड़ के इधर फेंका उधर फेंका और फरमाया रसूल पाक के ऊपर लेट गए। फिर जितने डंडे आए अबू बकर को लगे, फिर जितने जूते आए अबू बकर को लगे, फिर जितने लोगों ने मुक्के लगाए वो अबू बकर को लगे। फरमाया लोगों मैं तुम्हें बताता हूँ कि कायनात में अगर अली किसी को बहादुर मानता है तो अबू बकर सिद्दीक को बहादुर मानता है। मैं अगर किसी को बहादुर मानता हूँ तो अबू बकर को बहादुर मानता हूँ। साथियों याद रखो, करब के आलम में, उस दुख और दिक्कत और परेशानी के आलम में रसूल पाक के साथ ताउन करना, साथ खड़े रहना। और हुजूर का एतमाद पता कितना था? हिजरत मदीना का हुक्म आ गया, सारे सहाबा को हुजूर ने फरमाया चले जाओ, सबको कहा जाओ मदीने, चले गए। जनाब सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? अगर आप इस फिक्रे को समझते तो बड़ी गहराई है। भाई सबको हुक्म दे दिया, तेरे लिए कोई अनोखा होगा? वो जो है आपकी सबको कह भाई चले जाओ सारे। अबू बकर पूछते हैं हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? जब सबको कह दिया तो अबू बकर अंदर नहीं आया सबके, कहा हुजूर मेरे लिए। अबू बकर जानते थे बाकी सबका हुक्म और होता है, अबू बकर का और होता है। सारे चले जाओ, हुजूर मेरे लिए क्या हुक्म है? फरमाया तूने नहीं जाना, तेरे लिए नहीं। हुजूर मेरे लिए नहीं? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे उम्मीद है मुझे भी इजाजत मिल जाएगी, दोनों इकट्ठे ही जाएंगे, तुझे साथ लेके जाना। बस तैयारी शुरू हो गई। एक रवायत में 2 और इमाम राजी कहते हैं नहीं 3 थी, 3 ऊंटनियां मोटी ताजी तैयार कर ली। अब देखो ड्यूटी लग रही है, ये ताजर आदमी है, ताजर घाटे का सौदा नहीं करते, नुकसान की बात नहीं करते। इस शख्स ने देखिए अंदाज क्या इख्तियार किया है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम जनाब आमर बिन फहीरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से कहा तूने दिन भर बकरियां चरानी है और जब शाम पड़ जाए अंधेरा छा जाए तो गारे सौर के सामने बकरियां ले आनी है। मैं वहां आऊंगा और मैं उतर के बकरियों का दूध धो के ले जाऊंगा और हुजूर को पिला दूंगा। ये गुलाम की ड्यूटी लग गई। अपने बेटे अब्दुल्ला बिन अबू बकर से कहा कि तू दिन भर काफिरों की सरगर्मियों का ख्याल रखेगा और शाम को आके मुझे खबर करेगा कि इनका नया मंसूबा क्या है। अपनी बेटी हजरत अस्मा बिनते अबी बकर से फरमाया बेटी डेली ताजा खाना पका के लाना, ताजा खाना, और देखना शाम को खाना लाए तो इतना लाना कि सुबह भी खा सके। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास 40,000 दिनार थे घर में पड़े हुए। वालिद साहब नाबीना थे। अबू बकर सिद्दीक ने 40,000 दिनार थैले में डाले, उस जगह छोटे छोटे पत्थर रखे, ऊपर कपड़ा डाला और फरमाया बेटी अगर अब्बा जी पूछे ना पैसे तो नहीं ले गया अबू बकर, तो उनका हाथ पकड़ के कपड़े को लगा देना, वो समझेंगे पैसे इधर ही है। लिहाजा सारा कुछ तैयार करके सिद्दीक अकबर अब तैयार हैं, कब बुलावा आता है। सैयदा तय्यबा ताहिरा हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं अबू बकर के घर को ये शान हासिल थी कि रसूल पाक दिन में 2 मरतबा अबू बकर के घर आया करते थे। सुबह भी आते थे, शाम भी आते थे, 2 मरतबा दिन में तशरीफ लाते थे। फरमाती हैं रात का वक़्त है, मेरे वालिद गिरामी को हुजूर ने कह दिया है, उधर सारे काफिरों ने नबी पाक अलैहिस्सलाम का मकान मुहासरा कर लिया है। हुजूर घर से निकले, अबू बकर के दरवाजे पे दस्तक देने लगे, हाथ रखा, दरवाजा खोल गया। हाथ आधी रात का वक्त है, हाथ रखा दस्तक देने के लिए, दरवाजा खोल गया। दरवाजा खुला तो अबू बकर दरवाजे के पीछे खड़े हैं। हुजूर ने फरमाया तू सोया नहीं, तू जाग रहा है? क्या सोनिया जिस दिन आपने फरमाया था ना जाना है, सारी रात ही दरवाजे पे खड़ा रहता हूँ। सोना किसको याद है? सोना मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही। मुझे आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतजार की, का या रसूल अल्लाह जिस दिन फरमाया था जाना है, सारी रात दरवाजा खोल के इंतजार करता हूँ, सोना जब भी आएगा फौरन निकलेंगे। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे पास जिब्रील आए और अर्ज करने लगे हुजूर आपको इजाजत है, हिजरत कर सकते हैं। तो मैंने कहा मेरे साथ कौन जाएगा?
تو جناب جبریل کہنے لگے رب فرماتا ہے ابو بکر کو ساتھ لے جانا. ابو بکر صدیق کو ساتھ نکلے. اب ایک شخص تھا عبداللہ بن عریت اس کا نام تھا. جناب صدیق اکبر چونکہ رستہ وہ اختیار کرنا تھا مدینے جانے کے لیے کہ جو عام رستہ نہیں جس سے سب لوگ جاتے تھے اس رستے نہیں جانا تھا. رستے میں آبادیاں تھی، گاؤں تھے، ایسا نہ ہو کہ کفار کو پتہ چل جائے، الگ رستہ اختیار کر. ایک شخص حضرت صدیق اکبر نے کچھ پیسوں پر ساتھ لیا، جو بندہ رستہ ایک الگ رستہ اختیار کرنا تھا تو وہ رستہ بتلائے. اور اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے لکھا ہے کہ جس رستے سے روٹین میں لوگ جاتے ہیں وہ رستہ اختیار نہیں فرما. جب نکلے نا گھر سے غار ثور تک، اس وقت اونٹنی پہ نہیں بیٹھے. آپ نے عبداللہ نامی شخص کو کہا کہ تو 3 دن کے بعد یہ اونٹنیاں لے کے غار کی دوسری سائڈ پہ پہنچ جانا. 3 دن کے لیے جب گئے ہیں، رات کو تو پیدل گئے ہیں. نکلے غار ثور کی طرف، نبی پاک ساتھ ہیں، ساری رات کی نیند ہے، حضور کا جسم مبارک نازک ہے. غار ثور تک جاتے ہی تھک گئے رسول پاک علیہ السلام، بظاہر تھک گئے. عمر بھی زیادہ نہیں، ابو بکر صدیق 2-2.5 سال تو چھوٹے ہیں صرف. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پہ جانا ہے. اللہ آپ سب کو مکے لے جائے، آمین تو کہہ دو. اللہ آپ کو مکے لے جائے، لے جائے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو، تو پھر آپ غار ثور پہ بھی جائیں. ویسے مجھے ایک شخص ملا ہے مکے میں جو کہتا ہے مجھے 18 سال ہو گئے میں اوپر نہیں گیا، ڈر لگتا ہے. 18 سال ہو گئے رہتے ہوئے اوپر گیا، اس لیے کہ اونچی بڑی ہے. 5413 فٹ اونچی غار ہے. 5400 رستہ بھی کوئی نہیں. اور یہ وہ غار ہے جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار میں تھے. اور وہاں اتنے سیانے پڑھے لکھے مولوی رہتے ہیں، جس غار کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا کہتے اوپر نہ جانا. بھئی اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا، اسے دیکھنے نہ جائیں، کیا خیال ہے؟ تو اوپر نہ جانا. نبی پاک تو کام کے لیے گئے تھے، تمہیں کیا کام ہے؟ تو ہم نے کہا ہم کام تو پوچھتے نہیں، ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. اب 5413 فٹ اونچی غار ہے. رستہ آج بھی صحیح نہیں، بندہ چڑھ سکتا. تسی کدوں آکھنا نہیں، جڑے چڑھے انہوں نے پوچھو بندہ کی ہے. 5413 فٹ اونچی غار ہے. رستہ آج بھی ٹھیک، حالانکہ بڑا بن گیا، بڑا بنایا لوگوں نے، کوشش کر کے ہمت کر کے بنایا، لیکن آج بھی رستہ ٹھیک. اس دور میں کیسا ہوگا؟ اور ایک بات میں آپ کو پہلے بتا چکا کہ وہ رستہ اختیار بھی نہیں کرنا غار پہ جانے کے لیے جو روٹین میں لوگ استعمال کرتے ہیں. الگ رستے سے جانا ہے، وہ رستہ تو استعمال ہی نہیں کرنا. اب تھوڑا سا رستہ چڑھے، الگ رستہ ہے، غار ثور پہ چڑھنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو حضور کے مقدس قدموں سے خون بہ رہا تھا. اچانک نظر پڑی. بڑے بڑے پہلوان لوگ میں نے دیکھے ہیں، نصیبوں والے، جو ویل چیئر پہ اپنے ابا جی کو سارا حج کرا دیتے ہیں. بڑے نصیبوں والے ویل چیئر پہ پیچھے سے دھکا لگا کے اپنے والد کو والدہ کو حج سارا کرا، منا، مزدلفہ، عرفات، صفا، مروہ، سارا کچھ کرا دیتے. اور عمرے میں بھی دیکھیں ابا جی کو اماں جی کو بٹھایا ہے ویل چیئر پہ اور طواف کرا رہے ہیں صفا. بڑے نصیبوں والے بچے ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں. لیکن آج تک میں نے سنا نہیں کہ کوئی بندہ اپنے ابا جی کو یا اپنی اماں کو کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور پہ بھی لے گیا ہو. میں نے سنا، میری رعایت نہ کرنا اگر آپ نے سنا تو مجھے بتا دے کہ کوئی جوان پہلوان اپنی اماں جی کو یا اپنے ابا جی کو کندھوں پہ بٹھا کے غار ثور لے گیا ہو. سنا ہے آپ نے کبھی؟ نہیں. پکی بات ہے. فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس قدموں سے خون بہ رہا ہے. میں نے ہاتھ باندھے، میں نے کہا سونے ایک عرض کروں. حضور علیہ السلام نے کہا کہو. کہ یا رسول اللہ مہربانی فرمائے میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیں، میرے
فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم میرے کندھوں پہ چڑھ گئے. اب پیچھے خوف تھا کہ کافر نہ آ جائیں. حضور کو تو نہیں تھا, ابو بکر صدیق کو بھی اپنی ذات کا نہیں تھا, نبی پاک کا خوف تھا کہ کہیں کافر کوئی حضور کی بے ادبی نہ کر جائیں. نبی پاک علیہ السلام کو کندھوں پہ بٹھایا. رسول پاک علیہ السلام نے دونوں بازو ان کے گلے میں ڈالے, ٹانگوں مبارک کے پیچھے سے جناب صدیق اکبر نے ہاتھ ڈالے. اور اعلیٰ حضرت فرماتے آرام آرام سے نہیں, سانس لے لے کے نہیں, سکون سے نہیں. ابو بکر نے ایک قدم اٹھایا ہے تو سانس پھر غار ثور پہ جا کے لیا, غار ثور پہ جا کے. اور چڑھتے کس طرح ہیں, ایڑیاں زمین پہ نہیں رکھتے, صرف پنجے رکھتے ہیں. اس طرح تیزی کے ساتھ, کہیں پیچھے کوئی آ نہ جائے, فٹافٹ تیزی کے ساتھ. پورا پیر نہیں جماتے. ابو بکر پورا پیر کیوں نہیں جماتے؟ کہا اگر پنجہ پورا لگ گیا تو کافر پہچان جائیں گے قدموں کے نشانوں کی وجہ سے. پورا پنجہ اور تیزی کے ساتھ, تیزی. میاں محمد بخش صاحب عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ویکھو پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا, پباں پار ہے پورا قدم نہیں جے لاؤندا, پباں پار قدم نہیں لاؤندا تے سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا. پباں پار قدم نہیں لاؤندا, سور پہاڑ تے چڑھیا او پیا جاندا تے یار نبی دا. تیز تیز جا رہے تھے نا, تو بزرگوں نے اس کی منظر کشی کی, تیزی سے بات کی. او پیا پباں پار قدم نہیں جے لاؤندا, سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا ہے, او پیا جاندا تے یار نبی دا. پباں پار قدم نہیں لاندا, سور پہاڑ تے چڑھیا جاندا, او پیا جاندا تے یار نبی دا. اے اصلی دلدار نبی دا, اے اصلی دل. اب غار ثور پہ پہنچ گئے, بس ٹھیک ہے, سانس لینا چاہیے, آرام کرنا چاہیے. حضور کو بٹھایا, 4 چادریں ہیں صدیق اکبر کے پاس. ایک چادر ہے گلے کے اندر رکھی, 2 چادریں سینہ بند کے طور پہ باندھی, چوتھی پگڑی ہے سر پہ. جناب صدیق اکبر نے چادر کھولی, نبی پاک کے نیچے بچھائی. کا حضور آپ بیٹھے, میں ذرا اندر جا کے دیکھ لوں غار میں کچھ ہو ہی نہ. امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں غار ثور میں 70 سوراخ تھے. کتنے؟ ماجرا کیا تھا؟ ماجرا یہ تھا کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام اپنی امتیوں کو تبلیغ فرما رہے تھے. تو جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آخری جو پیغمبر آئیں گے بڑی شان والے ہوں گے, بڑی عظمت والے ہوں گے, جو ان کو ایک نظر دیکھ لے گا ایمان کی حالت میں, اللہ اس پر بھی جہنم حرام فرما دے گا. ایک بار جو ایمان کی حالت میں دیکھ لے گا, دوزخ کی آگ سے بچ گیا, خاتمہ بالخیر ہو گیا تو بچ گیا. ایک سانپ بھی تقریر سن رہا تھا. کون؟ سانپ بھی تقریر سن رہا تھا. لوگ چلے گئے تو سانپ اللہ کے نبی کے پاس آ گیا, کہنے لگا حضرت جی انہوں نے کب آنا ہے؟ اس پیغمبر نے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میرے جانے کے 600 سال بعد. کہنے لگا کہاں آئیں گے, کہاں رکیں گے, کہاں ٹھہریں گے, میں نے زیارت کرنی ہے. آپ نے فرمایا 600 سال کون انتظار کرتا ہے؟ کہا حضور دل میں محبت آ گئی ہے, آپ مجھے بس بتا دیں سونے کا رستہ کون سا ہے, راہ کون سی ہے. انتظار کرنا اور انتظار کے اندر اپنے آپ کو زندہ رکھنا اللہ کے فضل سے یہ میرا کام ہے, آپ مجھے بتائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ مکے میں آئیں گے, ہجرت کر کے مدینے جائیں گے. مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لوح محفوظ سے پتا چلا ہے کہ ایک غار ہے, غار ثور, جس میں 3 دن اور 3 راتیں وہ قیام کریں گے. کہنے لگا سونیا بس مجھے رستہ بتا دے, وہی میں ڈیرا لگا لیتا ہوں جا کے. وہ 600 سال پہلے آ گیا. جب وہ غار ثور میں پہنچا, اس نے سوچا کہ غار ثور میں آ گیا ہوں تو اس میں حضور تشریف لائیں گے تو نبی پاک بیٹھیں گے بھی, آرام بھی کریں گے, لیٹیں گے بھی. میں اتنے سوراخ بنا لیتا ہوں کہ اگر 10 15 20 30 بند بھی ہو گئے تو کوئی نہ کوئی تو کھلا رہے گا ہی نا, تو میں باہر آ کے زیارت کر لوں گا, کرنی تو زیارت ہے. اس نے 2 4 10 سوراخ نہیں کیے, پورے 70 کیے, 70 کیے. اب وہ اس کا اپنا عشق تھا اور یہ جو اندر بند کرنے گیا اس کا اپنا عشق تھا. اس نے 70 سوراخ کیے کہ چلو کوئی تو کھلا رہے گا نا. ابو بکر صدیق نے کہا باری میری ہے دیکھنے کی, کسی اور کو موقع مل ہی نہیں سکتا.
جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارے کپڑے پھاڑ دیے اپنے، ساری چادریں، ساری پگڑیاں، 69 امام راضی کہتے ہیں 69 سوراخ بند کر دیے، کپڑا ہی ختم ہو گیا، 70 کے لیے کپڑا بچا۔ اور فرماتے ہیں حال یہ تھا کہ آپ جو سوراخ بند کرتے سانپ دوسری طرف بھاگ جاتا، ادھر سے بھی بند کر دیتے، تیسری طرف بھاگ جاتا، ادھر سے بھی بند کر دیتے، 69 سوراخ بند۔ 70ویں سوراخ کی باری آئی، ابوبکر صدیق نے کہا حضور آ جائیں، نبی پاک اندر تشریف لے آئے۔ اب آتے ہی میرے حبیب کا پہلا جملہ یہ تھا میں نے آرام کرنا ہے۔ بھئی اس خوف میں، اس عالم میں نیند تو نہیں نہ آتی، لیکن حضور جانتے تھے میرے رب کا وعدہ ہے کہ وہ لوگوں سے میری حفاظت کرے گا، مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ ابوبکر صدیق نے اس جگہ ایڑی رکھی جو سوراخ خالی تھا، حضور کو گودی میں لٹا لیا۔ اب ابوبکر صدیق جلوے نظارے کرنے لگے۔ امام راضی کہتے ہیں سانپ آیا، اس نے پہلے گزارش کی ابوبکر سے، اس نے اپنا چہرہ رگڑا ابوبکر کی ایڑی سے، کہنے لگا ابوبکر تھوڑا موقع دے دے یار، تھوڑا ٹائم دے دے۔ تو ابوبکر کہنے لگے نہیں باری میری ہے، تو آج ہی تو موقع ملا ہے، راج راج کے یار باری میری ہے، تجھے کیسے موقع؟ یہ تو کبھی کسی نصیبوں والوں کو ملتا ہے تصور شیخ پکانے کا موقع۔ ایک میں ہوں، دوسرا میرا یار ہے، تیسرا کوئی نہیں، کوئی اور تیسرا نہیں۔ ایک حرف سجن دے ناں دا سانو دسدا وانگ قرآن، ہر دم یاد سجن وچ رہنا ساڈا اے ہوئی ورد گیان، تے صورت یار دی ویندیا رہنا اے سب عملاں دی جان۔ سجنا ساڈا دین کی پوچھنا ہے، ساڈا اے ہوئی دین ایمان ہے۔ میری باری ہے، ابوبکر کہتے ہیں میں نہیں آنے دیتا۔ اس نے پہلے گزارش کی ہے، جناب صدیق اکبر کی بے ادبی۔ فرماتے ہیں جب نانا مانے بات تو اس نے 19 ڈنگ مارے۔ کتنے بولیے گا ذرا؟ 19 ڈنگ مارے۔ اللہ نہ کرے، خدا نہ کرے کہ دوران جمعہ کوئی چونٹی آپ کا پیر کاٹ لے، میری تقریر چھوڑ کے سارے آپ کو دیکھنے لگ جائیں گے۔ اللہ نہ کرے چونٹی پیر کاٹ لے، شور ہو جائے گا، پیچھے کرو پیچھے کرو، بڑا مسئلہ۔ اور زہر کی خاصیت ہے، جب زہر کسی آدمی میں سرایت کر جاتا ہے تو پھر اندر کا جو وجود کا اندر کا حصہ ہوتا ہے پھٹ جاتا ہے، جگر پھٹ جاتا ہے، گردے پھٹ جاتے ہیں، منہ سے ناک سے خون نکلتا ہے۔ 19 بار ڈانگ مارا۔ کسی نے جناب صدیق اکبر سے کہا آپ کی ڈانگ کی طرف خیال نہیں گیا؟ فرمانے لگے میں ڈانگ دیکھتا کہ محمد کا رنگ دیکھتا، ڈانگ دیکھتا کہ رسول پاک علیہ السلام کا رنگ دیکھتا۔ ڈانگ کی کس کو پرواہ تھی؟ چونکہ زہر گرم ہوتا ہے، انسان کے وجود کو تپا دیتا ہے۔ ابوبکر روئے نہیں، وہ تپایا نہ جب اس نے تو خود بخود آنسو نکلے اور خود بخود حضور کے چہرے پہ گرے۔ میرے رسول پاک کی آنکھ کھلی، کیا ہوا؟ آپ کو کوئی چیز ابھی یہاں آ کے کاٹتی ہے، میں پوچھتا ہوں جی کیا ہوا تو آپ کیا کہیں گے؟ حضرت علامہ مولانا فلاں 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 صاحب مجھے جناب چیونٹی نے کاٹ لیا، یہ تو نہیں نا بندہ کہتا۔ بھئی یہاں آپ کو سانپ نے کاٹا ہے تو آپ تو کہیں گے سانپ سانپ سانپ، مولانا بیٹھے ہوں یا مفتی بیٹھے ہوں مجھے تو سانپ لڑ گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کیا ہوا؟ چاہیے تھا نا جناب صدیق اکبر کہتے کہ سانپ نے کاٹ لیا، حضور سانپ آ گیا، سانپ نے زخم کیا ہے، کیوں نہیں فرمایا؟ حالانکہ ایمرجنسی جب لگتی ہے تو القابات کا خیال نہیں رہتا، لوگ تو آداب کا خیال نہیں رکھتے، دوڑ نکلتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، پریشانی کے عالم میں یاد نہیں رہتا سامنے کون ہے، ادھر کون ہے، دائیں بائیں کون ہے۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ تو ابو بکر صدیق کہنے لگے فدا کا روحی و قلبی یا رسول اللہ، سونیا میرا دل بھی قربان ہے، میری روح بھی آپ پہ قربان ہے۔ پھر فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان، میرا باپ کی آپ کے قدموں پہ قربان۔ حضور نے فرمایا ہوا کیا ہے؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں، ذرا سانپ نے کاٹ لیا ہے، سانپ نے ذرا پہلے 2 بار حضور آپ پہ میری جان قربان، میرا دل قربان، حضور میری ماں قربان، میرا باپ ہوا کیا؟ حضور سانپ نے۔ اس ایمرجنسی میں بھی ابو بکر صدیق حضور کے آداب کو بھولے، نبی پاک علیہ السلام کے آداب کو، منصب کو بھولے نہیں۔ میرے رسول پاک
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایڑی میرے سامنے تو کرو. نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایڑی کی تو تھوڑا لعاب دہن حضور نے لگایا. ابو بکر صدیق فرماتے اس گرمی کے موسم میں مصطفیٰ کا لعاب لگا 19 بار ڈنگ کا پتہ بھی نہیں چلا تھا. لعاب دہن نے پورے وجود میں ٹھنڈ پیدا کر دی, پورے وجود میں ٹھنڈک پیدا ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تیرے کپڑے کدھر ہیں؟ کہا سونیا 3-4 لے کے آیا تھا, سارے ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں نے لگا دیے ہیں. میرے حبیب پاک نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی, کہا اے اللہ جس طرح میں اور ابو بکر غار میں کٹھے ہیں ہمیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا. یا اللہ جس طرح ہم غار میں کٹھے ہیں جنت میں بھی کٹھا ہی رکھنا. میرے رسول پاک علیہ السلام نے. اب دیکھیے اگلا منظر کیا ہے. شام کو بیٹی کھانا پہنچاتی ہے, غار سور پہ چڑھ کے جاتی ہے بچی. ابو بکر صدیق کا بیٹا روز خدمت کرتا ہے. سارا خاندان ابو بکر نے اسی کام پہ لگا دیا, پیسے بھی سارے لگا دیے. دنیا کہتی ہے کائنات میں ابو بکر کیوں ہوتی ہے؟ دوستو ابو بکر نے حد کر دی. اور میرے نبی پاک نے فرمایا کسی کی جان نے اور کسی کے مال نے مجھے اتنا نفع دیا ہی نہیں جتنا ابو بکر کے مال نے مجھے نفع دیا. کسی نے دیا ہی نہیں. بڑے لوگوں نے حضور پہ مال خرچ کیا, اتنا نفع دیا نہیں کسی نے جتنا صدیق اکبر نے دیا. ایک صحابی کہتے ہیں یہ حدیث بخاری میں بھی موجود ہے, دیگر کتب میں ذرا تفصیل سے موجود ہے. حضرت ابو بکر صدیق سے ایک دن کہنے لگے ذرا غار سور تک تو بات ٹھیک ہے, اور یہ پتہ ہے خدمت کا موقع انہیں کتنے دن ملا ہے؟ 3 دن اور 3 راتیں. ابو بکر حضور کو کھانا بھی کھلاتے, نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے سر مبارک میں تیل بھی لگاتے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی گود میں سلاتے بھی. نبی پاک علیہ السلام کا 3 دن اور 3 راتیں. پوری دنیا میں کسی نبی کے کسی امتی کو یہ اعزاز حاصل نہیں ہوا کہ نبی اور امتی غار میں ہو تو اللہ کہے تم دونوں اکیلے نہیں, ان اللہ معنا, میں بھی تمہارے ساتھ ہوں, میں بھی تمہارے. اللہ بھی ان کے حضور نے فرمایا ابو بکر غم نہ کر, اللہ بھی ہمارے ساتھ. 3 دن اور 3 راتیں یہ قرب خاص نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ, خاص قرب. تنہائی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمتیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میسر آئیں. میرے دوستو صحابہ نے کہا اے ابو بکر غار سے باہر کی بھی کوئی بات بتاؤ. غار میں تو آپ نے مزے لوٹے, بڑی موج کی, حضور کی بڑی خدمت کی, بڑی جم کے زیارت کی, کوئی بات کی بات بھی بتاؤ. تو فرمایا غار سے نکلے, اونٹنیوں پہ بیٹھے تو ایک دن حضور تھک گئے, گرمی بڑی سخت تھی. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا درمیانی فاصلہ, اعلیٰ قسم کی اے سی والی بس پہ بیٹھ کے جائیں تو 4-5 گھنٹے لگ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی, 4-5 گھنٹے بھی لگتے ہیں. درمیان میں کھڑا کر کے وہ روٹی بھی کھانے کا موقع دیتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں, لیکن بندے پھر بھی جا کے تاکی جاتے ہیں, کہتے ہیں حد ہو گئی ہے جی, کتنا ٹائم رہ گیا ہے, کتنے گھنٹے ہو گئے, پوچھ کے تھک جاتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اونٹنی پہ سوار ہے, تیز دھوپ کا منظر ہے. جناب صدیق اکبر فرماتے ایک مقام پہ شدید تھکاوٹ محسوس ہوئی تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مہربانی فرمائیں تو تھوڑا آرام نہیں کر لیتے؟ اچھا یہ بھی تھے نا, چاہیے تھا نا دونوں آرام کرتے. فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جیسے تم کہو. میں جلدی سے گیا, مجھے ایک پہاڑ نظر آیا, اس پہاڑ کے نیچے پہاڑ کا تھوڑا سا سایہ تھا. فرماتے ہیں میں نے جلدی سے وہاں سے کنکر وغیرہ ہٹائے, اپنا کپڑا بچھایا اور حضور کو عرض کی یا رسول اللہ یہاں تشریف رکھیں. نبی پاک وہاں بیٹھ گئے. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں جلدی سے اٹھا, ایک بڑا پیالہ تھا ایک چھوٹا پیالہ تھا. دور مجھے ایک چرواہا بکریاں چراتا نظر آیا, میں اس کے پاس گیا. میں نے کہا یار بکریاں تیری اپنی ہیں یا کسی کا؟ تو چرواہا ہے. اس نے کہا نہیں میری اپنی بکریاں ہیں. میں نے کہا ایک بکری کا دودھ میں تجھ سے خریدنا چاہتا ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے لے لو. فرماتے ہیں میں جلدی سے گیا, اس کو پیسے دے کے نکلا. جو کہنے لگا کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا ابھی بتاتا ہوں. بڑے برتن میں پانی لایا,
میں نے کہا میں نے مصطفیٰ کے لیے لنگر لے کے جانا ہے، یہ پانی لے لے، ہاتھ بھی دھو لے اور بکری کے تھن بھی دھو لے۔ پہلے ہاتھ بھی دھو، بکری کے تھن بھی دھو۔ سفر ہے تو کیا ہوا، مشقت کا معاملہ ہے تو کیا ہوا؟ میں اپنے شیخ کے آداب بھول سکتا؟ میں نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے آداب بھول سکتا؟ آداب پورے سر انجام دیے جائیں گے۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے دودھ لایا، فرماتے ہیں دودھ لے کے آ گیا، جب پہنچا تو اللہ کے حبیب سو گئے تھے۔ اب حضور آرام فرمائے، میں نے تھوڑا سا اس میں ٹھنڈا پانی ڈالا، دودھ کو ٹھنڈا کر لیا۔ فرماتے ہیں دودھ کا پیالہ لے کے حضور علیہ السلام کے سرانے والی سائڈ پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا جگانا نہیں، سونا جب اٹھے گا تب بھی پیش کر دوں گا۔ یاد رکھیں سفر میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، روایت میں آتا ہے سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، دقت ہو جاتی ہے، انسان بھول جاتا ہے اپنا آپ بھی۔ لیکن جناب صدیق اکبر نبی پاک کے آداب کو بھولے؟ بھئی آپ بھی تو تھکے ہوئے ہیں، آپ بھی تو ساتھ بیدار ہیں، آپ بھی تو سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دودھ کا پیالہ لے کے سرانے بیٹھے رہے۔ اپنی مرضی سے میرے مصطفیٰ کی آنکھ کھلی، رسول پاک نے مسکرا کے دیکھا تو ابو بکر صدیق نے دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ جب رسول پاک نے ٹھنڈا ٹھنڈا دودھ پیا، ابو بکر تیرے نصیبوں پہ قربان جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور نے بچا ہوا دودھ ابو بکر کو عطا فرمایا۔ جناب صدیق اکبر نے دودھ پیا، یہی کافی نہیں تھا انعام؟ اتنا حضور کا جھوٹا کسی کو مل جائے تو یہی انعام کافی نہیں تھا؟ جب ابو بکر دودھ پی چکے تو میرے نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، حضور رو پڑے، اور رسول پاک نے فرمایا اے اللہ، اے میرے مولا، تو ابو بکر کی نیکیاں دیکھ رہا ہے نا، اس کو بدلہ بھی قیامت کے دن تو ہی عطا فرمائے گا، تو ہی عطا کرے گا صبح قیامت اس کو بدلہ۔ عزیزو، جناب صدیق اکبر نے ہر موڑ پر تنہائی کے حضور کی ذات سے محبت کی ہے۔ جو حضور نے کہہ دیا ابو بکر نے کہا ٹھیک ہے، جیسا حکم ہو گیا، باقی ساری کائنات پیچھے۔ آج جوز ماننے کا ماحول ہے، جوز، تھوڑی مان لو تھوڑی چھوڑ دو، تھوڑا کر لو تھوڑا اپنا نفع نقصان سوچ کے چلو۔ ابو بکر صدیق نے سوچ دی کہ جب غلامی کا تصور آ گیا پھر نفع نقصان بھول جاؤ، پھر یہ دیکھو کہ سامنے کیا۔ کسی نے سیدنا غوث اعظم جیلانی سے پوچھا کہ حضرت جی آپ کے لاکھوں مرید ہوئے ہیں، مزہ کس بات میں آیا ہے؟ آپ فرمانے لگے لاکھوں چھوڑ دو، اللہ ایک دے دے، دے ابو بکر جیسا دے۔ لاکھوں چھوڑو، ایک دے دے اللہ، دے ابو بکر جیسا دے۔ لاکھوں کا کیا کرنا، ایک چاہیے، ہونا ابو بکر جیسا چاہیے، جو صدیق اکبر جیسا ہو۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آپ دیکھا ہی نہیں، پھر ساری زندگی رسول پاک کو راضی کرنے میں گزار دی۔ دوستو، لکیر کا فقیر بن کے وقت گزارنا، لکیر کا فقیر بن کے، آج سوچ ہی بڑی ہے، ہماری عقل اس قدر زیادہ چلتی ہے منفی سائڈ پہ۔ آپ کسی بندے کو ٹٹول کے دیکھیں، سب سے زیادہ سوچ منفی سائڈ پہ کام کرتی ہے، دماغ تیز چلتا ہے شر کی طرف۔ لیکن ساری زندگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 20 سال کی عمر میں جرانہ لگایا تھا اور 63 سال کی عمر میں وصال فرمایا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ 43 سالہ جرانہ، 40 اور 3 43 سالہ جرانہ جناب صدیق اکبر کا، ساری زندگی حضور، اور بعد از وصال ظاہری بھی نبی پاک کے ساتھ جرانہ نہیں توڑا۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہنے لگے حضور کے اور حضرت المستدرک صحیح مستدرک میں حضرت عبداللہ ابن عمر موجود تھے۔ کسی شخص نے کہا کہ ابو بکر صدیق کا وصال بیماری کی وجہ سے ہوا ہے، جاگیے ذرا میری بات سنیے۔ کسی شخص نے کہا کہ جناب صدیق اکبر کا وصال بیماری کے عالم میں ہوا ہے۔ جناب سیدنا عبداللہ ابن عمر نے جلال فرمایا تمہیں تمہاری ماں روئے، ابو بکر بیمار ہو کے گیا ہے پر اسے کوئی ظاہری مرض نہیں تھا، وہ نبی پاک کے وصال کو برداشت نہیں کر سکا۔
اسے حضور کی جدائی کا غم تھا، جنہاں دے دل بر جانی بچھڑن کون روے پھر تھوڑا، سب روگاں دا روگ محمد جس دا نام بچھوڑا۔ نبی پاک علیہ السلام کی جدائی کا غم لے کے قبر انور میں حضرت عبداللہ ابن عمر کا فرمان۔ عزیزو، جناب صدیق اکبر نے حضرت عائشہ سے فرمایا، بیٹی وہ چارپائی مل سکتی ہے جس پہ حضور نے وصال فرمایا تھا؟ کہا مل سکتی ہے۔ کہا مجھے بتا سکتی ہو؟ چارپائی آ گئی۔ حضور اس وقت کس سائیڈ پہ لیٹے ہوئے تھے؟ کعبہ جی اس جانب حضور کا رخ تھا کعبے کی طرف، ابو بکر کعبے کی طرف ہو گئے۔ کہا حضور نے آخری موقع پہ کیا استعمال کیا تھا؟ نبی پاک نے مسواک استعمال کی تھی۔ کہا بیٹی مسواک لاؤ۔ کپڑے کس رنگ کے پہنے تھے؟ ابو بکر اس رنگ کے پہنے تھے۔ بیٹی تھی نا جس سیدہ عائشہ، رو پڑی۔ کعبہ جی آپ کیوں ایسے سوالات کرتے ہیں؟ کہا بیٹی زندگی مصطفیٰ کے نام پہ گزار دی ہے، میرا تو اور تعارف ہی کوئی نہیں، نوکر بن کے وقت گزارا، نوکری کی ہے زندگی میں، اور تعارف ہی کوئی نہیں، میں نے تو اور کچھ کمایا ہی نہیں، میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، بس محمد محمد پکیندے گزر گئی، اور تو کچھ کٹھا ہی کوئی نہیں کیا۔ میرے ساتھ جو تاجر تھے انہوں نے جائیدادیں بنائی، اور میرے ساتھ جو کاروبار کرنے والے تھے انہوں نے پیسے بنائے، پر میں اپنی حیاتی تو قربان جاواں، میری تے محمد محمد پکیندے گزر گئی، اور تو کوئی کام کیا ہی نہیں، بس اسی کام میں گزر گئی۔ دل کرتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ مروں بھی اس طرح جس طرح رسول پاک نے وصال فرمایا تھا۔ بیٹی میرا دل کرتا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں کہ آپ اس قسم کی باتیں کیوں؟ کہا بیٹی ایک آخری جواب دے دے، حضور کا وصال ہوا تو دن کون سا تھا؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں ابا جی پیر کا دن تھا۔ فرمایا بیٹی پھر تو دعا کر اللہ مجھے منگل نہ دکھائے، دعا کر رب مجھے منگل نہ دکھائے یہ وقت۔ دوستو، جناب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو علی المرتضیٰ جیسا شیر چارپائی کے سرانے کھڑا ہوا تو حضرت ابو بکر کی چارپائی کے سرانے کھڑے ہو کے علی المرتضیٰ رو رو کے بےحال ہو گئے اور کہنے لگے لوگ کہتے ہیں ابو بکر چلا گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے دنیا سے مصطفیٰ کی تصویر رخصت ہو گئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں ابو بکر گیا، اور مجھے لگتا ہے کہ یہ وفاؤں کا جنازہ ہے، یہ آج جو ہم جنازہ پڑھیں گے یہ محبتوں کا جنازہ۔ کائنات میں وفا جس کا نام تھا، اور کائنات میں نوکری کرنے کا جس نے حق ادا کیا، اور کائنات میں جس نے وفائیں رقم کی، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا مجھے تو لگتا ہے یہ وفاؤں کے پیکر کا جنازہ ہے۔ ابو بکر صدیق کا جنازہ اٹھا، علی المرتضیٰ میرے حبیب پاک علیہ السلام کے روضہ اطہر پہ کھڑے ہو کے کہنے لگے حضور ابو بکر آیا ہے، یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ آپ کے قدموں میں جگہ ملے۔ جناب علی المرتضیٰ پیغام دیتے اور میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کی کھڑکی کھلتی ہے تو حضور نے فرمایا اس نے نوکری بڑی کی ہے، اس کو قریب لاؤ اور اس کو میرے پہلو میں دفن کرو۔ انسان تو انسان رہے، 70,000 فرشتے عصر کے وقت اور 70,000 فرشتے جو فجر کے وقت مجھ پر سلامی دینے آتے ہیں، میں ان کی ڈیوٹی لگاؤں گا۔ ابو بکر پہ بھی سلام پڑھ کے جانا، صدیق کی عظمت کو بھی سلامی دے کے جانا۔ اللہ کی قسم جو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معاذ اللہ کسی وجہ سے اختلاف بھی رکھتا ہے نا، میرے حبیب نے کوئی رنگ ہی ایسا بنا دیا ہے۔ ابو بکر سے معاذ اللہ استغفر اللہ کسی وجہ سے اختلاف بھی رکھتا ہے نا، جب میرے مصطفیٰ کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے سر جھکاتا ہے اور حضور پہ سلام پڑھتا ہے تو قسم اللہ کی ابو بکر کی بارگاہ میں خود بخود ہی سر جھک جاتا، خود بخود سر جھک جاتا۔ قیامت تک لوگ سلامیاں دے رہے ہیں۔ ایک کی کام سیکھا ابو بکر نے، انہوں نے کہا میں نے کل مانا، کل، میں نے جز کی بات نہیں کی، تھوڑا سا مان کے میں نے چھوڑ نہیں دیا، میں نے کل مانا ہے۔ مکے کی گھاٹیاں تھی پھر بھی میں نے کل ہی مانا، غار ثور کی راتیں تھی تو میں نے کل مانا، اور غار ثور سے نکلے تو لوگوں میں نے کل ہی مانا۔ مصطفیٰ نے کہہ دیا تو میں بھاگ گیا اور فرمایا قبر کی دیواروں تک میں نے کل مانا ہے، اور میرے کل ماننے کی منظوری اس دن ہوئی ہے جس دن نبی نے گنبد کا سایہ عطا کر دیا، یہ منظوری ہو گئی۔ تو ساتھیوں یاد رکھنا، کل مانو، جز جز ماننے چھوڑ دو۔
دو گھروں کے مہمان بنو گے کہیں بھوکے نہ رہ جانا، اور دو کشتیوں کے سوار بنو گے تو کہیں ڈوب نہ جانا، آدھے تیتر آدھے بٹیر بن کے وقت گزارو گے تو الجھ جاؤ گے۔ کلمہ پڑھا ہے تو اب کل مانو، کل مان کے چلو، صحیح مان کے چلو، نوکری کرو تو جم کے کرو۔ کل ماننے میں جو مزہ آتا ہے وہ جز ماننے میں نہیں آتا۔ کل مان کے زندگی گزارو، پھر دیکھو کیسی محبتوں سے گزرتی ہے اور کیسی عقیدتوں میں گزرتی ہے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے، دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے۔ وآخر دعوانا